تو یوم جمعہ کے دن لوگوں کو نماز کے لیے پکارے جانے کا تذکرہ، یوم الجمعہ کا تذکرہ، تو اس حوالے سے سورت کا نام ہی سورۃ جمعہ رکھ دیا گیا۔ اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو پہلا رکوع جو ہے اس کا زمانہ نزول 7 ہجری، اور یہ غالباً فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا، کیونکہ جو پہلا رکوع ہے اس کے حوالے سے تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلا رکوع نازل ہوا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے، آپ پر وحی کی کیفیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تکمیل کے بعد ہمیں یہ جو آیات ہیں یہ سنائی۔ آپ کا دستور بھی یہی ہے نا، جو پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی فوراً یتلو علیہم آیاتک، آپ آیات سناتے تھے۔ تو یہ اس سورت کی پہلے رکوع کی آیات کے سننے کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر کی اور فتح خیبر کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے قبول اسلام کا دور تقریباً 6ویں صدی کا آخر اور یا اکثر روایات میں 7 ہجری کے آغاز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو لہٰذا اس حوالے سے سورہ جمعہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ 7 ہجری میں نازل ہوا، اور دوسرا رکوع جو ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو قریبی زمانہ ہے، ہجرت کے بعد جو قریبی زمانہ ہے اس میں یہ رکوع نازل ہوا، کیونکہ ہجرت کے فوراً بعد ابھی جب تربیت میں اور اجتماعیت میں کچھ حد تک کمی بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بعد جماعت جمعے کے احکامات کا آغاز فرمایا تھا، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ رونما ہوا اور اس پر تبصرہ کیا گیا اس دوسرے رکوع میں۔ تو اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا اور پہلا رکوع جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اس ترتیب میں رکھ دیا گیا کہ بعد میں نازل ہونے والا رکوع پہلے اور پہلے نازل ہونے والا رکوع بعد میں رکھا گیا۔ اصل میں ترتیب جو ہے وہ قرآن کی آیات کی اور رکوع کی یہ ساری کی ساری من جانب الہی وحی کے ذریعے وضع کی گئی تھی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ وہ قرآن کی آیات اور وہ رکوعات سناتے تھے تو آپ صحابہ اکرام کو، لکھنے والوں کو، کاتبین وحی کو انسٹرکشنز دے دیتے تھے کہ اس کو کہاں پہ لکھا جائے اور اس کو کہاں پہ رکھا جائے، اور اسی طرح جو حافظین اکرام ہیں ان کو بھی نشاندہی فرما دی جاتی تھی کہ اس کو کہاں پہ یاد کیا جائے گا اور کن آیات کے ساتھ ملا کے جوڑ کے ان کو حفظ کیا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ترتیب ہے قرآن کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی وضع کردہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما کے قرآن کی ترتیب جو ہے اس کو وضع فرمایا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چیز جو ہے اس کو ضروری دیکھ لیجئے جو غور کرنے کے لائق ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم نے دیکھا کہ پہلا رکوع جو ہے وہ 7 ہجری میں نازل ہوا، اور ہم نے اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کا حوالہ دیا اور ان کی روایات کا تذکرہ کر کے ہم نے اس کی شان نزول جو ہے اس کو ڈسکس کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی دیر کے بعد، کتنے صحابہ اکرام کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کی عملی کاوشیں، ان کی تعلیمی کاوشیں، ان کی دین میں جد و جہد اور سعی اور ان کے ثمرات اور ان کے ریزلٹس دیکھیں تو اتنی دیر میں اتنے بعد آنے والے باقیوں سے اتنے آگے نکل گئے۔ آپ دیکھیں کہ سابقون الاولون جو مکہ میں اسلام قبول کیا، یا بیعت عقبہ اول یا بیعت عقبہ ثانی میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، سب ساتھیوں سے اپنے علمی لحاظ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا اصول مل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص تاخیر سے اپنے باقی ساتھیوں کے بعد یا اپنی عمر کے کسی دیر کے حصے میں، کسی بڑے حصے میں بھی اگر دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تاخیر سے دین کا تعلق یا تاخیر یا لوگوں سے کہیں پیچھے رہ جانے پر مایوسی، ویسے بھی مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں نادم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ندامت کیا ہے؟ ندامت وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اور جب اندر سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو پھر نئی چیز کی تعمیر آسان ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں نا، کوئی بھی ایک پرانی عمارت ہے،
اس کی جگہ جب ایک نئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو کیسے بنانی آسان ہوتی ہے؟ اگر وہ پرانی عمارت رہنے دی جائے تو نئی عمارت کی تعمیر آسان ہوتی ہے، یا اس پرانی عمارت کو ڈھا دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے، ہے نا، اور پھر ڈیمولش کرنے کے بعد تعمیر کیا جائے تو نئی عمارت بہتر تعمیر ہوتی ہے؟ صحیح ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ساتھی قرآن کے ساتھ اس حالت میں جڑے کہ ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی کلاس پہلے سے پڑھ رہی ہے، یہ تو پتہ نہیں 2 سالوں سے 4 سالوں سے کب سے پڑھ رہے ہیں، اور میں عام بھائی ہوں، میں تو ان سے بہت پیچھے ہوں، میں کیا کروں گی، تو مجھ سے اتنے آگے نکل گئے۔ یا بس اوقات انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ہم سے بہت سے کم عمر لوگ ہیں، کچھ جوان ہیں، ینگ ہیں، طاقتور ہیں، ہم سے بہت زیادہ انرجیٹک ہیں، بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں، اور میں اس عمر میں آئی، میں ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کروں گی، میں تو ان کے ساتھ دوڑ میں بہت پیچھے ہوں، میں فاستبقوا الخیرات نہیں کر سکتی۔ نہیں، نا امید بھی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا، حوصلے کم بھی نہیں کرنے، ہمت بھی نہیں ہارنی، لیکن نادم رہنا ہے، کیونکہ ندامت اندر سے توڑے گی، اور پھر انشاءاللہ جب دین کی عمارت صحیح کوشش، محنت، جد و جہد کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ وہ نئے سرے سے تعمیر کی جانے والی عمارت، وہ نئے سرے سے شروع کی جانے والی دوڑ، پہلوں سے بہتر اور پہلوں سے سبقت لے جانے والی عمارت اور دوڑ بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام سے بہت تاخیر میں آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ حدیث کے فیلڈ میں، حدیث کے علم میں کوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ وہ جو 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں، وہ ان سب سے سبقت لے گئے جو مکہ سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، وہ جنہوں نے پچھلے 14 سالوں سے اسلام کیا ہوا تھا۔ اپنی علمی کاوشوں اور اپنی حدیث کی روایات میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی مایوس نہ ہو، اگر دیر سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، اللہ ہمارے حق میں صحیح ہو جائے، تو لہٰذا کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، بس لگے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر اس ندامت اور استغفار کے ساتھ، ان آنسوؤں کے ساتھ ماضی کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دھو کر نئے سرے اور نئے عزم سے آگے اور جنت کی طرف نگاہ رکھ کے پہلے سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ فتح، کامیابی، نصرت محنت اور صحیح اور جہاد کرنے والوں کے قدم ضرور چومتی ہے۔ دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی علمی کامیابی اور اتنا بڑا علمی خزانہ اور اتنی بڑی علمی خدمت، اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے۔ جب بھی میں اور آپ دنیا کے کسی شعبے میں بھی جائیں، خاص طور پہ اگر دین کے شعبے میں آئیں، تو کسی شعبے یا دین کے شعبے میں آنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو پرکھا کریں، اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ سودا کون کرنا چاہتا ہے، اپنی جانوں سے جہاد کرو اور اپنی مالوں سے جہاد کرو۔ تو اپنی جان سے جہاد کرنے میں ہمیں پرکھنا ہے کہ وہ جو نعمتیں خداداد میرے رب نے مجھے دی ہیں، میری جان، میرے اعضاء، میرا جسم، میری جسمانی صلاحیتیں جو مجھے رب نے دی ہیں، ان میں سے کون سی صلاحیت بہترین ہے جس کو میں دین کی خدمت کے لیے لگاؤں۔ اپنی پرائرٹیز کو اور اپنے ایپٹیچیوڈز کو، اپنے انٹرسٹس کو اور اپنے ٹیلنٹ کو یاد رکھیے گا، یہ کوئی آپ کے لیے نہیں پرکھ سکتا۔ ہاں، کوئی شاید آپ کا بہت قریبی دوست ہوگا، آپ کا کوئی بہت قریبی استاد ہوگا جو آپ کو جائزہ لے رہا ہے، آپ کو آبزرو کر رہا ہے، پرسپیکٹیولی آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ شاید آپ کو گائیڈ ضرور کر سکے گا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تم اس کو ذرا نشو و نما دو، تم اس کو ذرا ریفائن کرو۔ لیکن اصل بہترین جج اپنی ذات کے میں اور آپ خود ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد میں نے اور آپ نے یہ کام کرنا تو ضرور ہے، پلٹنے کا راستہ تو بند ہے، ایسا ہی ہے نا۔ حدیث میں کیا آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بڑے بڑے گناہ موبقات، ان میں سے ایک گناہ کون سا تھا؟ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ اب اس میدان جنگ میں، اس جہاد کے عملی میدان میں نے اور آپ نے علمی جہاد اور اپنے اس اشاعت اور تبلیغ میں قدم تو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رکھ چکے ہیں۔ اب واپس بھاگنے کا دروازہ بند ہے اور نہیں بھاگنا، اور یہی دعا ہے کہ اللہ اس میں ہی ثابت قدمی دے، اسی میں استقامت دے، اسی میں آخری دم تک، آخری سانسوں تک کسی کی توفیق دے۔ لیکن اب جب اس میدان میں آئی گئے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں، میرے اندر کون سی صلاحیت ہے، میرے اندر کون سا ایپٹیچیوڈ ہے، بہترین صلاحیت میری کون سی ہے جس کو میں بروئے کار لا سکتی ہوں۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ میرا رب اتنا رحمان ہے کہ ہر شخص کو اس نے باصلاحیت ہی پیدا کیا ہے،
ہر شخص کو اس نے باصلاحیت پیدا کی ہے، کسی میں کسی چیز کی صلاحیت، کسی میں دوسری چیز کی صلاحیت۔ کسی کو اللہ نے حافظہ بہت زبردست دے رکھا ہے، کسی کو اللہ نے اس کی شخصیت میں کانفیڈنس بہت زبردست دے رکھا ہوتا ہے، اور ان مختلف چیزوں کو نکھارنے کے لیے اس کا ماحول، اس کے وسائل بروئے کار لاتا ہے انسان، تو وہ آتے ہیں۔ لیکن کسی کی پرسنالٹی کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، کسی کے اندر بات کرنے کی فصاحت اور بلاغت اللہ نے خداداد دے رکھی ہوتی ہے، پھر کسی کو اللہ نے لکھنے کی بڑی زبردست صلاحیت دی ہوتی ہے، اور بہترین علم والے بھی بسا اوقات اس انداز میں نہیں لکھ سکتے، اس سے زیادہ علم والے اس انداز میں نہیں لکھ سکتے جیسا ایک صاحب صلاحیت لکھاری لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شاعری بھی خداداد صلاحیت ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ان بورن پوئٹک صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کچھ لوگ شاعرانہ مزاج کے ہوتے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں تو اسی انداز میں کرتے ہیں، تو یہ خداداد صلاحیتیں۔ کسی کے پاس اپنی دنیاوی علم کی بنیاد پر دنیاوی کسی ایک علم جیسے کمپیوٹرز کا، کسی ایک چیز کا اس کے پاس نالج ہے، فن ہے، ہنر ہے، تو آج سے سب ہم اللہ سے سودا کرنے کی غرض سے اب یہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو جب ہم نے اپنی جانوں سے جہاد کرنا ہے تو سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں گے، میرے اندر کون سی صلاحیت بہترین ہے، میں دین کے کام کے لیے اپنی کون سی صلاحیت کو پیش کروں تو بہترین رزلٹس مرتب کروں گی۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ہم اپنے انٹرسٹ کے مطابق اور اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہمیشہ اس میں انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی بسا اوقات ان کے پروفیشن، ان کی لائن کے چوز کرنے کے لیے ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ چیز پڑھو اور وہ چیز لائن میں اختیار کرو جس کو تم انجوائے کرتے ہو، جو تمہارے ٹیمپرمنٹ کے مطابق ہے۔ آج کل بسا اوقات ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ لائق ہو کہ ہم نے ڈاکٹر ہی بنانا ہے، نہیں، اگر تم اس فیلڈ کو انجوائے نہیں کرتی اور تمہارے ٹیمپرمنٹ کے خلاف ہے تو یہ شعبہ مت چوز کرو۔ شعبہ زندگی کا وہی چوز کیا جائے جو اپنے مزاج اور اپنی پسند اور اپنے ٹیمپرمنٹ کے مطابق ہے، اپنے ایپٹیٹیوڈز کے مطابق ہے، تو انسان اس میں رائز بھی کرتا ہے، اس میں ترقی بھی کرتا ہے اور ریزلٹس اور نتائج بھی اچھے مرتب کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب اپنے اپنے شعبے مرتب کیجئے۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں، تنظیمی کام آپ اچھا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بولنے کی اور ایکسپریس کرنے کی صلاحیت اور آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، آپ دعوتی کام کر سکتے ہیں، یا آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، آپ تحقیقی کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو اپنی علمی صلاحیتوں کو پرکھیں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، اچھا میرے پاس حدیث کی گرپ اچھی ہے، میرے پاس قرآن کے گرامر کی گرپ اچھی ہے، میرے پاس تجوید کی گرپ اچھی ہے، پھر اپنی لائن سیٹل کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اتنی زبردست کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی لائن کو اسپیسیفائی کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا زبردست حافظہ دیا تھا اور بڑا زبردست فہم اور گرپ دی تھی علم کے اوپر۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف میدان جنگ میں جہاد کے لیے نہیں لگایا، ان کی صلاحیت بنیادی طور پر علمی اور حفظ کی تھی۔ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کیا، اس کو گرائنڈ کیا، اس کو برش کیا، اس کو ریفارم کیا، اور دیکھ لیجئے کتنی ترقی ہوئی اور کتنی کامیابی ہوئی اور کتنے بہترین نتائج مرتب ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید غزوہ احد کے بعد کہیں جا کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں پر حملے اور مسلمانوں کے نقصان کی ایک وجہ کون بنے تھے؟ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کافروں کے لشکر میں ان کے ساتھ شامل تھے، اور ان کی جنگی ٹیکٹکس جو ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ اتنا نقصان ہوا۔ کتنی دیر میں اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، کتنے صحابہ اکرام کے قبول اسلام کے بعد یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن کیا بن گئے تھے؟ اتنے بڑے سپہ سالار بن گئے تھے۔ انہوں نے بھی کیا تھا؟ انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو پرکھا تھا۔ ان کے اندر شاید علمی صلاحیتیں اور حافظے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو حضرت ابو ہریرہ کے ہاں تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماہر جنگجو سمجھا اور اپنے ماہر جنگجو ہونے کی صفات کو دین کی اشاعت کے لیے اور خدمت کے لیے پیش کیا۔ بہترین مجاہد تھے، بہترین جہاد کرتے تھے، بہترین جنگی ٹیکٹکس اور بہترین جنگی کارکردگی پرفارم کرنے کے قابل تھے، اس کو دین کے لیے پیش کیا۔ کیا ہوا؟ سیف اللہ بن گئے، اللہ کی تلوار پکارے گئے، اور اتنی کامیابیاں کہ ایک موقع حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ آیا کہ لوگوں نے کامیابی کو، میدان جنگ میں فتح کو کس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس لشکر کا سپہ سالار جب خالد بن ولید ہیں تو اس لشکر کو فتح ہوگی ہی ہو۔ نعوذ باللہ، فتح کو، کامیابی کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جانے لگا۔ اس خطرے کے اور اس امکان پر پھر حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر فاروق کے دور میں معزول کیا گیا۔
حضرت عمر نے صرف حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے درجے سے معزول اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو یہ نہ لگنے لگے کہ فتح اور نصرت میں خالد کا کردار اور ہاتھ ہے، فتح بِإِذْنِ اللہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا گیا سپہ سالاری سے۔ وہی بات ہے کہ عاجزی بھی تو کتنی بہترین صفت ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار اعظم، اور وہ سپہ سالار اعظم جن کے ہاتھ پر اتنے مسلمان فتوحات ہو چکی تھی، مسلمانوں کو اتنی زبردست فتوحات ہو چکی تھی، جب ان کو معزول کیا گیا، یہ دیکھ لیجئے ایسے ہی نہیں خلافت راشدہ میں اسلام کا ڈنکا بجا تھا اور اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہوا تھا۔ اطاعت بہت خوبصورت تھی، امیر کی اطاعت ایسی زبردست ہے کہ سپہ سالار اعظم کو معزول کیا جاتا ہے تو خالد بن ولید خوش ہیں، راضی ہیں، ان کے ہاں عاجزی ہے، ان کے ہاں انکساری ہے، کوئی تکبر، گھمنڈ، تفاخر اور کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور فوراً اپنے خلیفہ وقت اور اپنے امیر کے آگے سر تسلیم جھکا دے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کا طریقہ نظر آتا ہے۔ اب انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے تو جہاد کرنا ہے، میرا مقصد تو کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، کہ میرا مقصد، میری غرض، میری غایت جہاد کرنا ہے۔ سپہ سالار بناؤ گے تب بھی میں نے جہاد کرنا ہے، مجھے ایک سپاہی رکھو گے تو بھی میں نے جہاد کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت زبردست اطاعت کا نمونہ قائم کیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ مجھے سپہ سالار رکھو یا مجھے صفوں میں ادنا سا سپاہی بناؤ، میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ کانسیپٹ کلیئر ہے۔ یہ وہی تصور ہے جو میں نے آپ کو کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیوار کے اندر جب اینٹیں چنی جاتی ہیں تو اینٹ کو نیچے رکھا جائے یا اوپر رکھا جائے، اینٹوں کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہوتا، اور پھر دونوں اوپر اور نیچے والی دونوں اینٹیں اس دیوار کی مضبوطی اور اس کی تقویت میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو دین کے کام میں آج کا سبق کیا ہے؟ وعدہ تو ہم نے کر لیا، کرنا تو ہم نے ہے انشاءاللہ، اور اللہ ہم سے کروا بھی لے۔ اب کیا کرنا ہے؟ لگاتار استقامت کی دعائیں کرنی ہیں، لگاتار استقامت کی دعائیں کرنی ہے، بہتر سے بہتر عمل کی کوشش اور صحیح کرنی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی جان کو کھپا دینا ہے رب کی رضا اور جنت کے سودے کے لیے۔ اور پھر اس کام میں پلاننگ سے، حکمت عملی سے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر بہترین صلاحیت کون سی ہے، میں اپنی دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کے لیے اپنی کون سی بہترین صلاحیت پیش کر سکتی ہوں جس میں میں بہترین ریزلٹس مرتب کر سکتی ہوں۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ صرف آپ جانتی ہیں۔ آج خاموشی سے بیٹھ کے اپنی انالائز کیجئے گا، اور پھر جو صلاحیت آپ کو نظر آئے اس صلاحیت کو مانجنے، ریفائن کرنے، پالش کرنے، گرائنڈ کرنے کی کوشش میں لگ جائیے اور اس کو پوری طرح پیش کر دیجئے، اللہ سے قبول کرنے کی دعاؤں کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ یقین کیجئے گا کہ وہ صلاحیت جس کو آپ بہتر سمجھ رہی ہیں، وہ رب آپ کی اس صلاحیت کو آپ کی امیدوں اور آپ کے گمان سے بڑھ کے بہتر کر دے گا۔ ارے دنیا میں چیز لگاتے ہیں تو اللہ اتنا بہترین اس کا بدلہ دیتا ہے، اگر اللہ کے دین کی خاطر لگائیں گے تو کیا اس کو بہترین بڑھوتی نہیں دے گا؟ اللہ کی راہ میں جب حلال مال میں سے صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ بڑھا کے اس کو پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ اپنی صلاحیت دیں گی، آپ اپنا حافظہ پیش کریں گی، آپ اپنی بولنے کی صلاحیت کو پیش کریں گی، اور وہ بڑھائے گا نہیں، وہ بڑھائے گا بھی، وہ قبول بھی کرے گا، وہ نکھارے گا بھی، وہ بنائے گا بھی، وہ سنوارے گا بھی، اور آپ کی اس صلاحیت سے وہ کام لے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ربنا ثبت اقدامنا، ربنا ثبت اقدامنا۔ اب دیکھیں کہ تاخیر میں آنے والے صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو ہریرہ، اکرمہ بن ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید، دیر میں آنے پہ نہ پریشان ہونا ہے نہ مایوس ہونا ہے۔ لاہ عمل اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے سکھا دیا، اللہ اس پر عامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ وہ تسبیح کرتی ہیں واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو زمین میں، وہ مالک ہے۔ تو زمین آسمان کی ساری چیزیں کس کی حمد و ثنا کرتی ہیں، کس کے پاکی بڑائی بزرگی بیان کرتی ہیں، کس کے لیے سبک رفتاری سے تیزی سے اڑتے ہوئے، چلتے پھرتے، تیزی سے تیرتے ہوئے کس کی اطاعت کرتی ہیں؟ جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو مالک الملک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جس کے قبضے میں ساری دنیا ہے۔
اور پھر وہ کیسا ہے؟ القدوس ہے، سب ہے وہ سے پاک ہے، بڑا زبردست ہے، اور پھر اس کے ہر کام، ہر تخلیق، ہر فیصلے، ہر تقدیر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اللہ اس پہچان کے ساتھ ذکر کی بہترین توفیق عطا فرما۔ وہ رب جو ان صفات سے متصف ہے، هو الذی، اسی رب نے، جو مالک ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو زبردست اور حکمت والا ہے، اس زبردست حکمت والے نے اپنی ملکیت میں اس زمین میں کیا بھیجا؟ بعث فی الامیین رسولا منہم، اس رب نے جو پورے کے پورے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، کنٹرولر ہے، زبردست کنٹرول کرتا ہے، حکمت سے فیصلے کرتا ہے، اس نے حکمت سے کیا کیا؟ بعثا کا مطلب اٹھا کھڑا کرنا، اپوائنٹ کرنا، مقرر کرنا، یا نئے سرے سے بھیجنا۔ کس کو بھیجا؟ ایک رسول۔ یہاں پر تذکرہ کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ اور تصدیق کی جا رہی۔ گویا پہلے ہی 2 آیات میں اللہ نے اپنے تعارف کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان کی نبوت کی تصدیق، ان کی نبوت کی جگہ ٹھکانہ اور ان کی نبوت کی تعلیم کا انداز بتا دیا۔ قرآن کی جامعیت کا معجزہ ہے کہ 2 جملوں میں اتنا ایکسٹینسو مضمون سمو دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قوم کی طرف بھیجا۔ وہ لوگوں کو جو شک تھا، مشرکین کو جو شک تھا، یہود اور نصارہ جو ماننے کو تیار نہیں تھے، اہل کتاب جو ماننے کو تیار نہیں تھے، حالانکہ پچھلی ہی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسمہ احمد موجود تھا، اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے، آپ کی نبوت کی تصدیق کی جا رہی۔ اور پھر نبوت کی تصدیق کے ساتھ بعثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبوت کی دکان چمکانے کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے، دنیاوی فائدے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور بعثا کا ایک اور مطلب نئے سرے سے بھیجنا یا مقرر کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہ پیچھے سے اتنے انبیاء آئے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ ہدیناہ النجدین، اللہ نے جو دونوں راستوں کی نشاندہی کرنی ہے، اس کے لیے پے در پے انبیاء، وقفینا من بعدہ بالرسل، ایک کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا تھا؟ کل ہی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں یہ دیکھا اور سنا کہ جب ایک نبی آتا، ایک قوم کی طرف آتا، اس نبی کی تعلیمات مسخ کر دی جاتی، اس کی کتاب تغیر اور تبدیلی کا شکار کر دی جاتی، تو اللہ کے دین اسلام کی تجدید کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے پچھلے نبی کے بعد ایک اور نبی بھیجا جاتا۔ اگلا نبی کیوں آتا؟ پھر دہرائے، اس لیے کہ جب پچھلے نبی کی تعلیمات قوم بھول جاتی، پچھلے نبی کی کتابوں کو قوم نے بدلی کا تحریف کا شکار کر دیا ہوتا، تو پھر سے دین کی تجدید کی جاتی، پھر سے دین کے احکامات اسی شکل میں پھر بھیجے جاتے۔ بہتر پہ انبیاء آتے رہے، لیکن پھر الٹیمیٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے بعد نئے سرے سے پھر دین کی تجدید کے لیے، دین کے احکامات کو ونس فار آل کلیئرلی اسپیسیفائی کر کے، مکمل کر کے بتانے کے لیے بعث فی الامیین رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے نئے سرے سے اٹھا کھڑا کیا گیا۔ اور نئے سرے سے کیوں؟ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء تو پہ در پہ آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک دور میں 2، ایک دور میں 3، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقفے کے بعد، فترۃ النبوت، ایک وقفے کے بعد بھیجا گیا۔ تو لہٰذا بعثا کا لفظ اور بھی مناسب لگتا ہے کہ وہ جو نبوت کا سلسلہ بہت دیر سے منقطع ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2500 سال، 40 نسلوں تک نبی نہیں آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 730 ایئرز نبی نہیں آیا تھا، 671 AD میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور پھر 40 سال کے بعد نبوت۔ تو اتنے سالوں کے بعد پھر اللہ نے نئے سرے سے ایک نبی کو نبوت سے مبعوث کر کے، نبوت کے درجے پر فائز کر کے پھر سے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ کس میں بھیجا ہے؟ فی الامیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ، جزیرۃ العرب، بدو، لا علم، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا مکہ کے لوگ، ان میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نو ڈاؤٹ ان کو اسی لیے امی کہا گیا ہے. نہ یہ لوگ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اور پھر امیین رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول. ایک تو یہ کہ ان کی بستی میں سے، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ امی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں، وہ بھی امی ہیں. تو گویا دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں، اور دوسری بات ان کی قوم امی کیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ لکھنا پڑھنا بنیادی طور پر نہیں جانتے تھے. اللہ حکیم ہے، وہ تو اور بہت سی حکمتیں جانتا ہے. ہمیں اپنی ناقص سی علم کے ساتھ کچھ تفاسیر کے مطالعے کے ساتھ جو حکمت آپ کو امی رکھنے کی سمجھ آتی ہے وہ یہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے اپنے دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، آپ کو جادو کے معجزات دیے گئے، عصا، ید بیضا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا، تو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے شفا دینا، مادرزاد اندھی جو کوڑی تھے ان کو شفا دینا، برس کے مریض کو شفا دینا، مردہ کو زندہ کر کے اس سے بات کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طب کے معجزات دیے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش مکہ میں زبان کا اور عربی شعر و شاعری کا بہت دورہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اجازانہ کلام کا معجزہ دیا گیا تھا، اور اس معجزے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا. امی رکھنا باذن اللہ تھا، ورنہ وہ خدا، وہ رب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے بعد، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم ہو گئے تھے تو کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ پھر جب آپ مالی طور پر تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو مالی مدد کے لیے حضرت خدیجہ سے نکاح نہیں کروا دیا؟ حضرت ابو طالب، ان کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے بہترین معاون اور مددگار دیے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اپنے چچا کے زیر تربیت نشو نما اور ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو تعلیم، ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جا سکتا تھا. اللہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا، لیکن باذن اللہ آپ کو امی رکھا گیا تاکہ جب ایک وہ شخص جو لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھنا نہیں جانتا، جو شعر و شاعری کو نہیں جانتا، جس نے کسی کتاب کا مطالعہ کبھی نہیں کیا، کسی کتاب کو کبھی چھو کے نہیں دیکھا، پڑھ کے نہیں دیکھا، اس کی زبان سے جب ایسا معجزانہ شاعرانہ کلام آئے گا، ایسی حکمتوں، فصاحتوں، بلاغتوں والا کلام آئے گا تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہو جائے گا، اور یہ آپ کی نبوت کے لیے معجزانہ تصدیق کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اور پھر آپ کو اس لیے بھی امی رکھا گیا، قرآن اس لیے بھی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ آپ نے کسی اور کتاب سے پڑھ کے نعوذ باللہ من گھڑت بنا کے پیش کر دیا. حالانکہ اس چیز کا اہتمام کیا گیا، لیکن اعتراض کرنے والوں نے پھر بھی اعتراض کیے. یہی کہا نا کہ یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو کوئی لکھا پڑھا لگتا ہے، یہ تو راتوں رات جو ہے وہ یہود کے جو غلام ہیں ان سے سیکھ کے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کو راتوں رات بدل کے نعوذ باللہ ہمارے پاس پیش کر دیتا ہے. ابھی آپ امی تھے، پھر بھی اعتراضات کی یہ بوچھاڑ ہوئی تھی. اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے تو کیا حال رہتا اعتراضات کا. یہ ان حکمتوں میں سے، بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو انسان کو اپنی ناقص ذہن اور عقل سے سمجھ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا. آپ کو ایک امی قوم کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ آپ خود امی تھے. آپ کو اگر پڑھی لکھی قوم کی طرف بھیج دیا گیا ہوتا تو شاید دعوت مشکل ہو جاتی. اور ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں، ان پڑھوں کو پڑھانا بہت آسان ہے، پڑھے لکھوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے. ان پڑھوں کو پڑھانا کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ان پڑھوں کے دماغ اور ذہن کی سلیٹ خالی ہوتی ہے. خالی سلیٹ پر لکھنا آسان ہے یا وہ سلیٹ جس پر پہلے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس پر لکھنا آسان ہے نا؟ وہ جو سلیٹ بالکل خالی ہے اس پر تو لکھنے والا لکھاری پہلی دفعہ لکھتا ہے اور وہ لکھنا آسان ہے. لیکن وہ لکھاری جس کو کوئی ایسی سلیٹ دے دی جائے جس پر پہلے بہت کچھ لکھ کے بھرا ہے لکھنے والے نے، تو پھر لکھاری کا کام ڈبل ہو جاتا ہے. پہلے پچھلی لکھائی کو مٹانا پڑتا ہے، اور کیا پتا مٹانے کی کوئی اجازت دے بھی کہ نہ دے، پچھلا لکھاری مٹانے بھی نہ دے. تو لہٰذا یہ لکھاری جس کو ایسے سلیٹ پر لکھنے کا کام دیا جاتا ہے جس پر پہلے کچھ لکھا ہے، اس کا کام کم از کم دوہرا ضرور ہو جاتا ہے. اس سلیٹ کو مٹانے کے مراحل کی اپوزیشن اور مخالفت کو فیس کرنا، اور پھر نئے سرے سے لکھنا.
اور نئے سرے سے لکھی ہوئی چیز کو اس صاحب علم کو منوانا. پڑھے ہوئوں کو پڑھانا مشکل، نہ پڑھے ہوئوں کو پڑھانا آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک حکمتوں میں سے ایک مت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وہ بدو تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، اجڑ تھے، اس کی مشکلات بھی تھیں، لیکن یہ امی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آسان بنانے کے لیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ کی دعوت کی سہولت کے لیے قوم امی منتخب کی گئی. اور ویسے بھی یہ قوم صحرا نشین تھی، بدوؤں کی قوم تھی. ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کو صحرا نشین کیوں رکھا گیا تھا. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کا ایک ذریعہ. قدرت کے قریب تھے، فطرت کے قریب تھے، ٹف تھے، ہارڈی تھے، اس لیے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں زیادہ بہتر طور پر کر سکے تھے. پڑھے لکھوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے. پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے کون پڑھا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہی ضروری. پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا ہی ضروری ہے. یہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہر قوم کو جب نبیوں نے تعلیم دی اور تبلیغ کی تو اس قوم کے سرداروں ہی نے ماننے سے انکار کیا تھا. ہر نبی کی تعلیمات میں رکاوٹ اور obstructions اور بیریئرز اور مخالفت اور ضد ہمیشہ اوپر والا کھاتا پیتا صاحب مقدرت طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ کیا کرتا ہے. پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے پھر پڑھے لکھے لوگ ضروری ہیں. کیا اصول ہے دعوت میں؟ ایک تو یہ کہ دین کی دعوت دینے والوں کو بھی پھر دنیا کا علم اپنے پاس ہونا ضروری ہے. دنیا کا علم، فن، ہنر، اس سے بھی آراستہ ہونا ضروری ہے دین کی دعوت دینے والوں کو. اگر دین کا دائی معاشرے کے پڑھے لکھے طبقے کو پڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو دنیاوی علم کے زیورات سے بھی آراستہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی بات کے اندر ایک وزن آئے. یہ تو داعیان دین کے لیے اصول ہے. اب پھر معاشرے کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام غالب آئے تو پھر کچھ پڑھے لکھے ہوں کو اپنی دنیاوی فن اور پیشے کی قربانی دے کر دعوت کو اپنا طریقہ بنانا بھی ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے کچھ دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جب اپنے دنیاوی پیشوں، اپنے دنیاوی پروفیشنز، اپنے دنیاوی مالوں کی قربانی دے کر اس دعوت کے شعبے کو اپنی زندگی کا شعبہ، رب سے تجارت کے لیے اپنا شعبہ بنائیں گے، تبھی یہ پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کو دین کا علم پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. اللہ آج ہمیں یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے اور دین کے زیور سے آراستہ کر کے اس دین کی دعوت کے لیے پیش کرنے والی خوش نصیب مائیں بنیں گی. اور اللہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارے ان وعدوں میں برکتیں بھی ڈال. اللہ ان کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما اور اللہ ہمارے لیے راستے کشادہ اور آسان بھی بنا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج کے دور میں لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ کفر کا اتنا غلبہ ہے، کفر اتنا سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور اسلام اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے، امت مسلمہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا گلشن اجڑتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امیوں کے قوم کے اندر ان اجڑوں، ان گواروں، ان بدووں، ان جاہلوں، ان ان پڑھوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ 23 سال کی مدت میں اتنی بڑی بگیسٹ ایور ریولوشن انسان کی ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں بگیسٹ ایور ریولوشن برپا کر سکتے تھے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایک امیوں کی طرف بھیجا جانے والا رسول 23 سال کی مدت میں اتنی بڑی ذہنی، معاشرتی انقلاب برپا کر سکتا ہے تو میں اور آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم جو دین کی دعوت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء کی وراثت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت بڑا پیغام موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے اٹھایا. اور کس کی دعا کی قبولیت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا دعا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسول منہم. جیسے الفاظ تھے ویسے کی ویسے دعا قبول ہوئی. اور پھر قبولیت دعا کی آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قرآن میں رکھ دیا. یہ ہے اللہ کے کچھ بندوں کی ساتھ، یہ ہے اللہ کے کچھ بندوں کی عزت. اللہ کے ہاں جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کیسے قبول کرتے ہیں، اور قبولیت دعا کا اظہار وہ اپنے کلام میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ فرماتا ہے ابراہیم لو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی.
تم نے جیسے مانگی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ ویسے ہی ہم نے کیا کیا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ جیسے دعا کی الفاظ تھا ویسے ہی جواب دعا آیا. رب دعائیں قبول کرتا ہے. رب کو خالی ہاتھ لوٹاتے خیا آتی ہے. اللہ کے فرما برداروں عبادت گزاروں اطاعت گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. باپوں کی دعائیں اولاد کے حق میں ذریت کے حق میں قبول ہوتی ہیں. والدین کی دعائیں ذریت کے حق میں قبول ہوتی ہیں. دین کی ارشاد اور تبلیغ کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ جب ہم اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنی اولادوں کے لیے دین کی خدمت کی دعائیں کریں تو اللہ ہماری دعائیں بے شان سے قبول فرما لینا. اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو ہماری ذریتوں کو ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. اللہ چن لے اللہ اپنے کام کا بنا لے. اپنے دین کی خدمت پر مامور فرما دے. اللہ ہمارے گھرانوں کو حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان کے گھرانوں کی طرح منتخب فرما لینا. اللہ قبول کر لے. اللہ اپنے کام کا بنا دے. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم گھرانوں کو ہم سب کو ایک دوسرے کا ہم خیال بننا دے. اللہ ہمارے گھرانوں کو سب افراد کو ایک دوسرے کو تحریک کے ساتھ جڑنے اور دین کے ارشاد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ اٹھا, ہماری ذریتوں میں سے بھی کچھ ایسے افراد اٹھا لے جو لوگوں کو تیرے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائے. ہماری نسلوں کا بھی تزکیہ کرے اور اس معاشرے کا بھی تزکیہ کرے. اللہ ہماری نسلوں میں کچھ ایسے لوگ اٹھا لے جو لوگوں کو کتاب سنائے, جو تیرے حدیث اور سنت کی حکمتیں سمجھائے اور جو معاشرے کا تزکیہ کرے. اللہ سبحانہ تعالی ہماری نسلوں میں اسلام کے بقا کے لیے یہ زیور ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمارے ایمان, ہماری عزتوں, ہماری آبروں اور ہماری نسلوں کے ایمان عزت آبروں کی حفاظت فرما. اللہ جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما. جس کو قبول کرتا ہے اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرما. اور اللہ ہماری نسلوں میں سے جسے تو قبول کرے اس کو نکھار کے اپنے کام کا بنا کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا کی, قبول کی. کس بندے کی؟ جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ ہماری بھی قبول فرما اور اللہ ہمیں ایسی فرما برداریوں کی توفیق بھی عطا فرما. مایوسی کفر ہے, نا امیدی گناہ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امی قوم کی سوچ اور عمل بدل سکتے تھے, ایسے خون کے پیاسوں اور سر کی قیمت لگانے والوں کی سوچیں بدل سکتے تھے, تو میری اور آپ کی بستی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان قربان کرنے والی. میری اور آپ کی قوم تو قرآن کے صفحے اور قرآن کے حرف کو چوم کے آنکھوں سے لگانے والی ہے. ہم اس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 4 نکاتی طریقہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ 4 نکاتی طریقہ خلوص سے اپنائیں گے, ثابت قدمی سے اپنائیں گے, اللہ سے سودا کرنے کی نیت سے آزمائیں گے اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کی نیت سے آزمائیں گے تو رنگ ضرور آئے گا. کیا تھا وہ 4 نکاتی طریقہ؟ اللہ پھر اب ایک دفعہ دہرا رہے ہیں. یہ قرآن میں آیت ترتیب کے اعتبار سے 4تھی دفعہ آ رہی ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں 151, پہلے سورہ بقرہ 129, پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151, پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64, اور اب سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امی قوم کے ساتھ 4 نکاتی طریقہ بتا رہے ہیں جس سے وہ انقلاب عظیم برپا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کی آیات کی تلاوت. قرآن اللہ کا کلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے. یہ اتنا بہترین کلام اگر تاثیر کے ساتھ, صحیح تجوید کے ساتھ, صحیح غنا کے ساتھ, خوبصورت آوازیں. اچھا آج ہم نے بات کی کہ سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں گے, تو جن کو اللہ نے خوش الحانی دی ہے, جن کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے, اس کو قرآن کے حسن میں اضافہ کر کے قرآن خوش الحانی سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیش کر دیجئے. یاد رکھیے وہ جو خوش الحانی اب ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا.
تو لہٰذا انشاءاللہ جب خوبصورت آوازیں دل کی تاثیر اور محبت سے قرآن پڑھتی ہیں تو دل بدلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ ابوبکر یا تو یہاں قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا مکہ کی بستی خالی کر کے نکل جاؤ یہاں سے. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہے، تمہیں کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ مشرکین مکہ نے کہا تھا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہماری عورتوں ہماری بچوں کے دل بدل جاتے ہیں. ایسے پڑھنا ہے کلام، ایسے خوبصورت تجوید سے، ایسے خوبصورت غنا سے، اتار کے چڑھا کے انداز میں اور پورے دل کے خلوص سے انشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے اور خوبصورت آوازیں اس کو پڑھ کے سنائیں گی تو یہ خود ہی دلوں کو بدلے گا، یہ ذہنوں کو مسحور بھی کرے گا. قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ان کے ساتھ تزکیہ کرتے تھے. کتنا تزکیہ ہوا؟ ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں. ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار. عائشہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے؟ عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کی ہے کہ اگر سمندر دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا. عائشہ یہ چونے اور پتھر کی بنائی ہوئی دیواریں ریشم سے سجائے جانے کے لائق نہیں ہیں. عائشہ تیرے لیے بہتر تھا کہ تو ورس کے کنگن پہن کے ان کو زعفران سے رنگ لیتی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. فاطمہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹوں کو ان سونے کے کنگنوں کی بجائے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو لہٰذا یہ تربیت ہے، یہ تزکیہ ہے جو اپنوں کا بھی ہے، پرایوں کا بھی ہے، ساتھیوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، بیٹی کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے. تزکیہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب. صرف تعلیم نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے. والحکمہ، حکمہ اکثر مفسرین میں پہلے بھی بتاتی ہوں، حکمہ سے مراد ایک تو حکمت اور دانائی، فہم اور فراست کے ساتھ گہرائی سے اس کے تفکر اور تدبر سے قرآن کو سمجھنا، حکیم رب کی حکمتوں کو سمجھنا، اس کے رموز کو پانے کی کوشش کرنا. اور حکمت اکثر مفسرین بتاتے ہیں حدیث اور سنت اصل میں حکمت ہے. تو جو قرآن پڑھیں صرف اس کی تلاوت نہ کریں، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے. اور پھر تعلیم کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تزکیہ. اب یہ آخری 2 مہینے اپنے تزکیہ میں کھپا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم اپنے فضل سے آپ کو گرامر بھی پڑھا دی، صرف و نحو بھی سکھا دیا، آپ کو تجوید بھی سکھا دی، آپ کو حدیث، سیرت، سنت، قرآن، ترجمہ، تفسیر، اس رب کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے، یہ سب کچھ آپ تک پہنچا دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب یہ آخری 2 مہینے اپنی تربیت اور تزکیہ میں کھپا دیجئے. لگاتار تزکیہ، لگاتار تربیت. جو کمیاں رہ رہی ہیں، جو کمیاں رہ چکی ہیں، جو کمیاں اب تک جا ہی نہیں رہی ہیں، جو نافرمانی اب تک جاری ہے، یہ 2 مہینے پوری مشقت کے ساتھ. رمضان کے مہینے میں تو انشاءاللہ شیطان ویسے ہی جکڑ دیا جائے گا، اس کے جکڑے جانے سے پہلے یہ 2 مہینے بھرپور مجاہدہ کیجئے اپنے تزکیہ کا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے کرم سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، قرآن کی تلاوت آپ کے ساتھ کی گئی اور کروائی گئی. تزکیہ کس کو کرنا ہے؟ یہ کوئی باہر سے فورسز نہیں آئیں گی، یہ مجھے اور آپ کو اپنا کرنا ہے. اپنا تزکیہ کریں. اب تنہائی میں بیٹھنا ہے آپ نے، اکیلے بیٹھنا ہے آپ نے، اور کم از کم ویکنڈ پہ آپ نے سوچنا ہے میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، 28واں سپارہ مکمل ہونے کو ہے، اگلے ہفتے 29واں سپارہ شروع ہو جائے گا، صرف 2 سپارے رہ جائیں گے. میرے رنگ میں کہاں کہاں کمی ہے، میرے اخلاق میں کہاں کمی ہے، میری عبادات میں کہاں کمی ہے، میرے معاملات میں کہاں کمی ہے، میرے لباس میں کہاں فطور رہ گیا، میرے گھر کے ماحول میں کہاں کمی آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو ریفائن کر لیں اس سے پہلے کہ آپ دعوت کے شعبے میں عملی قدم رکھیں. کیونکہ اللہ سبحانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ. اپنے لباس کی طہارت کا اہتمام کر. اور اس میں ایک کام کیا تھا کہ دائی، دین کے دائی کو اپنے دامن کے اوپر گناہوں کے دھبوں کو مٹانا ہے. اپنے لباس کی پاکیزگی کا اہتمام کر. ایک تو تیرا لباس تکبر سے، اسراف سے، ریاض سے، نمود و نمائش سے، اللہ کے حدود سے تجاوز والا نہیں ہونا چاہیے. تیرا لباس ناپاک نہیں ہونا چاہیے، پاک صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے، لیکن پاکی صاف کے ساتھ تیرے لباس کے اندر کوئی تکبر نہ آئے، کوئی دکھاوا نہ آئے، کوئی ریا نہ آئے، کوئی نمود و نمائش نہ آئے، کوئی غیر قوموں سے مشابہت نہ آئے، کوئی مردوں کی عورتوں سے، عورتوں کی مردوں سے مشابہت نہ آئے. لیکن یاد رکھ اپنے دامن کو، اے دین کے دائی، اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی بچا لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت کے لیے تو نکلے اور تیرے اخلاق اور تیرے معاملات اور تیری
تیرے رویے ایسے ہوں کہ تیری دعوت میں کمی کا ذریعہ یا رکاوٹ بن جائے. ان 2 مہینوں میں خوب مجاہدہ کیجئے, خوب محنت کیجئے, تاکہ ہم دین کے بہترین گواہی دینے والے بن جائیں, تاکہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دین کی گواہی, خاموش گواہی دینے والے بھی بن جائیں. اس سے پہلے کہ ہماری زبانیں اس دعوت کو لے کر نکلیں, ایک خاموش دعوت بن جائیے, ایک سراپا دعوت بن جائیے. لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے میگنیٹ کی طرف کھچتے ہوئے آپ کی طرف آئیں. آپ کے گھر والے اس بات کی گواہی دیں کہ وہ قرآن کا علم جو آپ کو پہنچا ہے اس نے آپ کا تزکیہ کیا ہے. یہی مقصد ہے اس قرآن کی تعلیم کا. میں بار بار دہرا رہی ہوں, اور یہ بات میں بہت دفعہ کہوں گی, اور میں دل سے آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ اگر پورے کا پورا بیچ بھی مجھے پتا چلے کہ ان کو گرامر نہیں آئی, ان کو صرف و نحو نہیں آئی, ان کو ترجمہ ابھی تک نہیں سمجھ آتا, مجھے افسوس نہیں ہوگا. لیکن جس دن یہ پتا چلا کہ یہ قرآن نے میرا اور آپ کا تزکیہ نہیں کیا, یاد رکھیے گا ہم سب کے لیے غم سے نڈھال ہو جانے کا موقع ہوگا اس دن, کہ اتنے سالوں کی مشقت ہمیں ریفارم نہیں کر سکی. بھرپور درخواست ہے کہ ان